الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ پچھلے 2-3 ہفتوں سے اپنے ملک میں اور ساری دنیا میں ایک عظیم بلا اور ایک عظیم وبا، ایک عجیب و غریب اور خطرناک قسم کی بیماری کو دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم کورونا وائرس یا کووڈ-19 کے نام سے جانتے ہیں۔ اس بیماری نے پل بھر میں دنیا کے حالات کو بدل ڈالا۔ لاکھوں لوگ آج اس بیماری میں شکار ہیں، ہزاروں لوگ اس بیماری کی چپیٹ میں آ کر دنیا سے جا چکے ہیں اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا دستور اور اس کی سنت اور اس کا طریقہ رہا ہے کہ وہ دنیا میں اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی بیماریوں کے ذریعے، کبھی طوفان کے ذریعے، کبھی زلزلوں کے ذریعے، کبھی قحط سالی کے ذریعے۔ اور جب یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو ان بلاؤں اور ان مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے۔ اس میں اہل ایمان بھی مبتلا ہوتے ہیں، کافر بھی مبتلا ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی مبتلا ہوتے ہیں، برے لوگ بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ اس طریقے کی بلاؤں کے بارے میں ہم پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے۔ اس کے پہلے جو مصیبتیں آتی تھی وہ دنیا کے کسی خاص ملک میں آتی تھی، مگر یہ جو بیماری ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے کے رکھا ہے۔ کیا اب بھی ایک انسان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنے حالات پر غور کرے، اپنے رب کی طرف رجوع کرے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو نہ بدلے۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ انسان حد سے زیادہ ظالم، حد سے زیادہ سرکش، حد سے زیادہ اللہ کی شریعت کا باغی ہو چکا تھا۔ ظلم اور طغیان اور اللہ کی نافرمانی اپنی حدوں کو کراس کر چکی تھی۔ رب العالمین ڈھیل دیتا ہے لیکن رب العالمین چھوڑتا نہیں ہے۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ کسی نے کہا ہے، ان اللہ یمہل ولا یہمل۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے دنیا کے قارون اور بڑے بڑے نمرود، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا پاور، ہماری سلطنت کے آگے کسی کی کوئی طاقت نہیں، مجال ہے کوئی ہماری طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری کو بیچ کر وقت کے ان تمام فرعونوں کو، وقت کے ان تمام نمرودوں کو یہ سبق دیا ہے کہ بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی سلطنت ہے، آج کس کا پاور ہے، آج کس کی بادشاہت ہے۔ اور دنیا مانے یا نہ مانے، دنیا کو یہ کہنا پڑ رہا ہے للہ الواحد القہار، آج پاور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بڑے بڑے دنیا کے سپر پاور، جن کی ترقی اور جن کی طاقت اور جن کی ٹیکنالوجی پر دنیا عش عش کرتی ہے، آج ان کے سامنے ان کے ملک کے باشندوں کی لاش پر لاشیں گر رہی ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ لقمہ اجل ہو رہے ہیں، مگر وہ بے بس اور کمزور پڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وبا، یہ بیماری رب العالمین کی عظمت کا ہمیں احساس دلاتی ہے۔ یہ بیماری ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کے بارے میں ہم 5 ٹائم کی اذانوں میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ حقیقت میں سب سے بڑا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آج سر جھکا کے کھڑی ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور ملکوں کے حکمرانوں نے کہہ دیا زمین کی کوششیں ناکام ہو گئیں، اب آسمان والا ہی کچھ کر سکتا ہے۔ اس اللہ کی عظمت کا احساس کیجئے میرے بھائیوں۔ اس بیماری نے ہمیں سبق دیا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے عظیم کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ قدرت والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں۔ اس وبا نے، اس بیماری نے ہم کو دوسرا سبق یہ دیا ہے، انسان کی کمزوری۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے۔ انسان پیسہ کما لے، غرور نہ کرے، انسان طاقتور بن جائے، غرور نہ کرے، انسان ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جائے، غرور نہ کرے۔ انسان کی اوقات بتا دی اس بیماری نے۔ ڈاکٹرز کی کمی نہیں، میڈیکل سائنس میں ترقی کی کمی نہیں، لیکن ابھی تک ہزاروں لاکھوں لوگوں کے بیمار ہونے کے باوجود اور مرنے کے باوجود ابھی تک اس بیماری کا کوئی علاج
انسان تلاش نہیں کر سکا. انسان کتنا بے بس ہے, انسان کتنا کمزور ہے. اس بیماری نے ہم کو دوسرا سبق یہ دیا. اس بیماری نے تیسرا سبق یہ دیا کہ وقت کی گردش اور وقت کا پہیہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. حالات کو بدلنا اس کی قدرت ہے, حالات کو بدلنے کی طاقت اس کے ہاتھ میں ہے. زندگی اپنے ڈھنگ سے چل رہی تھی, ہمارا کاروبار اچھا چل رہا تھا, ہماری زندگی اچھی چل رہی تھی, ہم چین سے کھانا کھا رہے تھے. اچانک حالات بدل گئے اور آج اتنے خراب حالات ہو گئے, آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے. یہ بیماری کب تک چلے گی؟ اس بیماری کے بعد ہمارے ملک کے کاروبار پر, ہمارے ملک کی معیشت پر, پوری دنیا کے حالات پر کتنا اثر پڑے گا اور کہاں تک حالات جائیں گے ہم سوچ نہیں سکتے. میرے بھائیو, حالات اللہ کے ہاتھ میں. سبق ملا کہ اگر کبھی زندگی میں حالات بگڑے تو اللہ کو یاد کرو, کبھی پریشانیاں آئیں تو اللہ کو یاد کرو. حالات کو بدلنے اور حالات کو چینج کرنے کی طاقت اس کے ہاتھ میں. محترم حضرات, یہ جو بیماری آئی, یہ جو بلا آئی, ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی بلا ہے. بڑے بڑے نیک لوگ بھی بلاؤں کا شکار ہوئے, بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں پر بھی بیماریاں آئیں. صحابہ کا دور ہے, حضرت عمر فاروق کا دور ہے, سن 18 ہجری کا واقعہ ہے. ملک شام کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی اور 25,000 صحابہ کرام اس بیماری کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ بلا کوئی نئی نہیں ہے, یہ وبا کوئی نئی نہیں ہے, مگر یہ وبا آئی ہے تو ہمیں اور آپ کو یہ میسج دینے کے لیے آئی ہے کہ اللہ کے بندو, اس بلا سے تمہیں نجات اگر کوئی دے سکتا ہے تو اللہ دے سکتا ہے. تم لاکھ ماسک پہن لو, تم لاکھ احتیاط کر لو, تم لاکھ تدبیریں اختیار کر لو, مگر بلاؤں کو نازل کرنے والا بھی رب العالمین ہے اور بلاؤں سے شفا دینے والا بھی رب العالمین ہے. اللہ نے قرآن کریم میں سورہ انعام کے اندر فرمایا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اے نبی, ہم نے آپ سے پہلے دنیا میں بہت سارے رسول بھیجے اور ان رسولوں کی امتوں کو, ان رسولوں کی قوموں کو ہم نے تکلیفوں کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, بیماریوں کے ذریعے آزمایا. کیوں آزمایا؟ لعلہم یتضرعون, تاکہ وہ ہماری بارگاہ میں گڑ گڑائیں, ہماری بارگاہ میں رجوع کریں. فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہماری طرف سے کوئی آزمائش آئی تو لوگ ان کو گڑ گڑانا چاہیے تھا, لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے تھا, لوگوں کو اللہ سے معافی تلافی کرنا چاہیے تھا. ولکن قست قلوبہم, لیکن لوگوں کے دل سخت ہیں. آج آرام سے گھروں میں ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آج آرام سے ہمارے بچے موبائلوں پر PUBG کھیل رہے ہیں, آج آرام سے ہماری زندگی میں قہقہے لگ رہے ہیں. دنیا کتنی بڑی آزمائش سے دو چار ہے, جن کے گھروں میں آج کورونا کی وجہ سے میتیں پڑی ہیں, ذرا ان سے جا کے پوچھیں. باپ مرا ہے, بیٹا باپ کی لاش کو چھو نہیں سکتا, بیوی مری ہے, شوہر بیوی کو چھو نہیں سکتا, اس کو قبرستان میں دفن تک ہونے نہیں دیا جا رہا ہے. اللہ نہ کرے, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. میرے بھائیوں, یہ بلا اور یہ بیماری دنیا کی خطرناک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. یہ وقت ہے اللہ سے کی طرف رجوع کرنے کا, یہ وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا. اللہ نے فرمایا, وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. میرے بندو, تم استغفار کرو, تم اللہ سے توبہ کرو, ہم تمہیں عذاب نہیں دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ عذاب نہیں دے گا اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں. محترم حضرات, اس بیماری نے ہمیں اور آپ کو ایک سبق اور دیا ہے. ہمارے کاروبار چلتے تھے, حی علی الصلاۃ کی آواز آتی تھی, ہم نمازوں میں نہیں آتے تھے, مسجدوں میں نہیں آتے تھے, ہمیں اپنے کاموں پر غرور تھا, ہمیں اپنی مصروفیات پر غرور تھا. آج قدرت نے ایسی مار ماری ہے اور اللہ نے ایسی آزمائش بھیجی ہے, آج ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے, کوئی مصروفیت نہیں ہے. ہم چاہ کر کے بھی آج اللہ کے گھروں میں آ کر کے نماز نہیں ادا کر سکتے. ہفتوں ہو گئے مسجدیں بند ہیں, مہینے کے قریب ہو رہا ہے اللہ کا سب سے مقدس گھر بند ہے, حرم شریف بند ہے, نبی کی مسجد بند ہے, اللہ کا وہ گھر جس کا 24 گھنٹے طواف کرنے والے طواف کرتے تھے, آج وہ گھر ویران پڑا ہوا ہے. میرے بھائیوں, اللہ نے قرآن میں سورہ نور کے اندر فرمایا, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. میرے متقی بندے وہ ہیں, دنیا کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روک پاتا, دنیا کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. آج ہمارے پاس کوئی تجارت نہیں, آج ہمارے پاس کوئی کاروبار نہیں, اور آج ہم چاہ کر کے بھی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے, مسجد میں آ کر کے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں, یہ وبا, یہ بیماری ہمیں سبق دے رہی ہے کہ ہم اپنے عام دنوں میں نماز سے غافل نہ ہوں, اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں, اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہوں, اپنے وقت کی قدر کریں. آج ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے. کل ہم رونا روتے تھے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن کی تلاوت کا, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ سے تعلق اپنا جوڑنے کا. آج ٹائم ہی ٹائم ہے. ٹائم کیا چیز ہوتی ہے, وقت کیا چیز ہوتی ہے, اس بلا نے ہم کو سکھایا ہے.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں زندگی میں 5 چیزوں کی قدر کرو، اس میں سے ایک چیز وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے وقت کی قدر کرو۔ تم بزی ہو جاؤ گے، وقت نہیں ملے گا، اگر 1 منٹ بھی مل رہا ہے اس 1 منٹ کا صحیح استعمال کرو، اپنے ٹائم کو برباد مت کرو۔ اور ایک آخری بات محترم حضرات، اس بلا نے، اس وبا نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ ہم اللہ سے بچ کر کے کہیں نہیں بھاگ سکتے، ہم اللہ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے عذاب سے پناہ دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک دعا ہمیں سکھائی، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ تیری طرف سے آنے والی بلاؤں سے کوئی پناہ دینے والا نہیں، اگر کوئی پناہ دے سکتا ہے تو تو دے سکتا ہے، کوئی نجات دینے والا نہیں، اگر کوئی نجات دے سکتا ہے تو تو دے سکتا ہے۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی ملجا نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں تیرے علاوہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف بھاگو۔ میرے بھائیوں، یہ وقت ہے اللہ کی طرف بھاگنے کا۔ دنیا آج کورونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے، مگر دنیا کی ساری نظریں مادی چیزوں پر ہیں۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کوئی انجیکشن بن جائے اور ہم بچ جائیں، ہم ماسک لگا کے گھومیں اور بچ جائیں۔ یقیناً ہم بیماریوں کا علاج تلاش کریں، ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں، مگر ہم ساتھ میں یہ یقین رکھیں کہ اس بیماری کو نازل کرنے والا بھی اللہ ہے اور اس بیماری سے شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ یقین رکھیں، اللہ کی طرف بھاگنے اور اللہ کی طرف دوڑنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ میرے بھائیوں، دعائیں کرو، کثرت سے دعائیں کرو۔ جو قبولیت کے اوقات ہیں ان اوقات میں اللہ کو پکارو، راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کو پکارو۔ آج جمعہ کا دن ہے، پیارے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، ایک ساتھ ایسی ہے جس میں دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت ساری صحیح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے وہ مبارک گھڑی جمعہ کے دن عصر کی نماز سے لے کر کے مغرب کے وقت تک، یعنی سورج کے ڈوبنے تک ہے۔ اس وقت کو غنیمت جانو، اس وقت میں موقع نکال کر کے اپنے رب کو یاد کرو اور اللہ سے دعا کرو، اللہم فارج الہم، اللہم کاشف الغم، ارفع عنا ھذا البلاء۔ اے رب العالمین، بلاؤں کو چھانٹنے والا تو ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا تو ہے۔ رب العالمین، اس بلا کو تو ہم سے اٹھا لے، اس وبا کو دور کر دے، اس وبا سے ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، تیرا مقدس گھر خانہ کعبہ آج ویران پڑا ہے، تیرے نبی کی مسجد آج سنسان ہے، مسجد اقصی آج نمازیوں کے لیے ترس رہی ہے، دنیا کی لاکھوں مسجدوں میں آج تالے پڑے ہیں۔ رب العالمین، ہمارے گناہوں کی یہ سزا ہمیں نہ دے۔ رب العالمین، ہمارے ایمان اتنے مضبوط نہیں، ہمارے ایمان اتنے مضبوط نہیں، ہمیں اتنا نہ آزما، ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال جو ہماری استطاعت اور طاقت کے باہر ہو۔ رب العالمین، اپنے حرم کی رونق لوٹا دے، اپنے گھر کا وقار لوٹا دے، اپنے نبی کی مسجد کی عظمت لوٹا دے۔ اے اللہ، ہمیں سجدوں کی لذت سے محروم نہ کر، ہمیں نمازوں کی لذت سے محروم نہ کر۔ اے اللہ، ہم مسجدوں میں جمع ہوتے تھے، ہم کم تعداد میں جمع ہوتے تھے، ہماری کوتاہی تھی، ہماری غلطی تھی، ہماری کمی تھی، ہماری کمی کی یہ سزا نہ دے رب العالمین۔ اپنے گھر کے دروازے ہم پر بند نہ کر، اپنے گھر کے دروازے ہم پر بند نہ کر رب العالمین۔ اپنے حرم کے دروازے حاجیوں کے لیے بند نہ کر، اپنے حرم کے دروازے عمرہ کرنے والوں کے لیے بند نہ کر، اپنے حرم کے دروازے طواف کرنے والوں کے لیے بند نہ کر۔ اے اللہ، اس بیماری سے، اس بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب میں جو کاروبار سے پریشان ہیں، جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، اس بلا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں میں ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، اللہ تو ان کا حامی اور ناصر بن جا، ان کا مددگار بن جا۔ رب العالمین، تو اہل خیر کو ان کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اگر کوئی کینہ اور کپٹ ہے، اے اللہ، مصیبت کے ان ایام میں ہمارے دلوں کو کینہ اور کپٹ سے پاک کر دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم فارج الہم کاشف الغم ارفع عنا ھذا البلاء۔ اللہم فارج الہم کاشف الغم ارفع عنا ھذا البلاء۔ اللہم احفظنا من کل وباء وبلاء۔ اللہم احفظنا من کل وباء وبلاء۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔